سنت اور سائنس چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا اور اس کے جدید سائنسی فوائد کے بارے میں، کہ آج کی جدید سائنس اس پہ کیا کہتی ہے جب چھینکنے کے بعد آدمی الحمدللہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھینک بہت پسند ہے اور جمائی ناپسند ہے۔ جب کوئی شخص چھینکے اور الحمدللہ کہے تو جو مسلمان سنے اس کے ذمہ حق ہے کہ وہ اس چھینکنے والے مسلمان کو یرحمک اللہ کہے، اور جمائی شیطان کی طرف سے ہے۔ جب کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے، اسے دفع کرے، کیونکہ جب انسان جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے، یعنی خوش ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ کسل مندی یعنی سستی اور غفلت کی دلیل ہے، اور ایسی چیز کو شیطان پسند کرتا ہے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ پروفیسر نصر اللہ خان، صدر شعبہ اسلامیہ کالج لاہور، فرماتے ہیں کہ ایک انگریز ڈاکٹر نے جب یہ حدیث پڑھی کہ مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو مسلمان چھینکنے والے الحمدللہ کہے اور جو مسلمان پاس میں بیٹھا ہو سنے، اس کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے، اور پھر چھینکنے والے یہدیکم اللہ کہے، تو اس نے سوچا کہ ایک معمولی سی کام میں اتنی دعائیں پڑھنا کیا وجہ ہے؟ تو اس نے تحقیق کی اور پتہ چلا کہ اتنی دعائیں پڑھنا فضول نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، کیونکہ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دماغ کے رگوں میں ہوا رک جاتی ہے، اور قدرت نے اس کو نکالنے کے لیے ایک پریشر کا انتظام کیا ہے۔ اس طرح چھینک کے پریشر کے ذریعے ہوا ناک کے راستے سے خارج ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ہوا رکی رہے تو فالج کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے چھینکنے والے کے لیے الحمدللہ پڑھنا اللہ رب العزت کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ تمام دن کی مصروف زندگی میں انسان مختلف امور سر انجام دیتا ہے۔ بعض حضرات کا پیشہ ایسا ہے کہ انہیں گرد و غبار میں کام کرنا پڑتا ہے، اس طرح یہ گرد و غبار ناک تک پہنچتا رہتا ہے۔ قدرت نے ناک کے بالوں کو دراصل انہی ذرات اور گرد و غبار جس میں موجود جراثیمیوں کے روکنے کا اہم کام عطا فرمایا ہے۔ چھینکنے سے یہ غبار اور جراثیم باہر نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ چھینک کی ہوا اتنی زوردار اور پریشر سے ہوتی ہے کہ کسی بھی جراثیم کو وہاں رکنے کی مہلت نہیں ملتی۔ اگر یہی جراثیم گرد و غبار اندر چلے جاتے ہیں تو بے شمار امراض کا باعث بن سکتے ہیں۔ کتنی ہی ایسی بیماریاں ہیں جو صرف سانس کے ذریعے پھیلتی ہیں اور پھر خطرناک صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے چھینک کے نظام کو ان تمام امراض کے دفعیہ کے لیے تریاق یعنی ہتھیار بنا دیا ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے چھینک کو پسند فرمایا ہے۔ احسان محمد